بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بل سینڈ ٹو بینک فار کلیکشن۔ بل سینڈ ٹو بینک فار کلیکشن ہوتا کیا ہے؟ میں آپ کو ہر چیز بڑی اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑی تھوڑی کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ایک چیز کو سمجھیں، اس کی پریکٹیکل ایگزامپل کریں، اس کی ٹرانزیکشن دیکھیں، اور پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے۔ جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ لیکن تھوڑی تھوڑی چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، 2-4 منٹ کی 5 منٹ کی آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو چیز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ انڈوزمنٹ کیا ہوتی ہے، ڈسکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے، بل سینڈ ٹو کلیکشن کیا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں، آپ کے مائنڈ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب آپ پریکٹیکلی اس کی ایگزامپل کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا وہ مضبوط ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹرانزیکشن کیسے ہونی ہے، اور جب اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو اس کی پراپر سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی کیوری، کوئی کویشچن ہو تو آپ وہ میرے سے کمنٹ سیکشن میں سینڈ کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ چلیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ بل سینڈ ٹو بینک فار کلیکشن کیا ہے؟ If a business has various bills، اگر ایک بزنس کے پاس بہت زیادہ بل ہیں، ضرورت نہیں زیادہ بل بھی ہوں، ایک بل بھی سینڈ کیا جا سکتا ہے۔ He got from various debtors، he may send these bill to his bank for collection purpose۔ تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ بل کو بینک کو سینڈ کر سکتا ہے، بلوں کو کلیکشن کے لیے، کہ میرے پاس ہو سکتا ہے کہ اگر میرے پاس زیادہ بل ہے تو ڈیو ڈیٹ پہ مجھے یاد نہ رہے کہ میں نے کسی سے پیسے لینے تھے، میں پریزنٹ کر سکوں یا نہ کر سکوں، تو وہ کیا کرتا ہے بندہ کہ اپنے جو بل ہیں وہ اپنے بینک کو دے دیتا ہے، کہ بینک اس کے لیے ایک ایجنٹ کا کام کرتا ہے کہ اس کے بل کو کلیکٹ کرتا ہے، کس سے؟ ایکسیپٹر سے، جس نے ایکسیپٹنس دی ہوتی ہے ڈرائی سے، کہ ڈیو ڈیٹ پہ جا کے وہ بینک ڈرائی کو بل پریزنٹ کرتا ہے اور ڈرائی اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ It should be remembered that this is not discounting of bill of exchange. This bill is sent for safety and collection purpose۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو بل آف سینٹ فار کلیکشن ہے یہ ڈسکاؤنٹنگ نہیں ہے، بینک اس کے پیسے نہیں دیتا، بلکہ بل کو بینک اپنے پاس رکھتا ہے اور ڈیو ڈیٹ آنے پہ ڈرائی ہے اس کو پریزنٹ کرتا ہے اور اس سے کلیکشن کر کے آپ کو پیسے دے دیتا ہے۔ بینک کو کیا فائدہ ہے کہ بینک بل سے بل کی کلیکشن کرتا ہے، کہ بل اپنے پاس ہولڈ کرتا ہے اور پھر ڈیو ڈیٹ آنے میں کلیکٹ کر کے آپ کو پیسے دیتا ہے۔ بینک کو اس کا فائدہ کیا ہے؟ بینک کو فائدہ یہ ہے کہ بینک اپنے پاس جو بل رکھتا ہے، کلیکشن کر کے دیتا ہے آپ کو، اس کے وہ چارجز لیتا ہے۔ دی بینک کیپ بل ان its custody till the due date, and on the due date the bank will present the bill to the acceptor۔ بینک اپنے پاس بل رکھے گا، اپنی کسٹڈی میں رکھے گا، ڈیو ڈیٹ آنے پر ایکسیپٹر کو پریزنٹ کرے گا۔ After collecting the amount, the bank transfer the amount to account of its customer by giving credit to his account۔ کیا کرے گا بینک؟ اپنے پاس بل رکھے گا، بل رکھنے کی چارجز بھی ریسیو کرے گا، ظاہر بات ہے، اور بل جب رکھے گا تو پھر ڈیو ڈیٹ آنے پہ پریزنٹ کرے گا ایکسیپٹر کو، اور ایکسیپٹر جب اس کو پیمنٹ کر دے گا تو اپنے کسٹمر کے اکاؤنٹ کو وہ پیسے ٹرانسفر کر دے گا۔ اس میں بینک کو دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو کسٹمر کا اکاؤنٹ مینٹین ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا ٹرسٹ بینک پہ بڑھتا ہے، اس کی انویسٹمنٹ بینک میں آتی ہے اور وہی انویسٹمنٹ کو بینک یوٹیلائز کرتا رہتا ہے۔ دوسرا بینک کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وہ کلیکشن چارجز لیتا ہے جب وہ بل کلیکشن کے لیے سینڈ کرتا ہے اور اماؤنٹ ریسیو کرتا ہے۔ دی بینک چارج نومینل فی فرام دی کسٹمر فرام دی سروسز ہی رینڈرڈ۔ وہی بات میں آپ کو پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ جب بل پریزنٹ کیا، کلیکشن کی، اپنے پاس بل ہولڈ کیا، تو اس کی جو سروسز بینک نے دی ہے اس کی وہ نومینل سی فیس ریسیو کرتا ہے۔ نومینل فیس اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے کسٹمر مینٹین کر رہا ہوتا ہے اور بینک کو ادر بینیفٹ بھی اس سے بہت سارے حاصل ہو رہے ہیں۔ This is an expenses for customer and revenue for bank۔ یہ کسٹمر کے لیے ایکسپینس ہوتا ہے اور بینک کے لیے ریونیو ہوتا ہے، یعنی کسٹمر جو سروسز لے رہا ہے اس کے لیے وہ اماؤنٹ پے کر رہا ہے اور بینک جو سروسز دے رہا ہے
اس کے اگینسٹ وہ اپنا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے۔ یہ تو تھا بل سینڈ فار کلیکشن۔ پھر آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، ذہن نشین کرنی ہے کہ جو بل بینک کو سینڈ کیا جاتا ہے کلیکشن کے لیے وہ ڈسکاؤنٹنگ نہیں ہوتی، وہ صرف بینک بل اپنے پاس ہولڈ کرتا ہے، ڈیو ڈیٹ پہ پرزینٹ کرتا ہے، اور پرزینٹ کرنے پہ جو اس کی سروسز آتی ہیں، جو اس نے سروسز پیش کی ہوتی ہیں، رینڈر کی ہوتی ہیں، اس کے وہ نومینل سے چارجز کلیکٹ کرتا ہے کسٹمر سے۔ اس طرح بینک کا کسٹمر بھی مینٹین ہو رہا ہوتا ہے اور بینک کو ریونیو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے ڈسکس کی ہے کہ بل سینڈ ٹو کلیکشن کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ اس کی ڈسکس کریں گے پریکٹیکل ایگزامپل کو۔